بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر وكل في النار ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. میرے دوستو، بھائیوں، بزرگوں، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت انسانوں کے لیے سب سے بہترین ہدایت ہے، اس دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم. پیارے نبی کا یہ نعرہ ہوتا تھا، لوگوں سے بولتے دیکھو میری بات مان لو، مجھے مان لو، تم لوگ عرب اور عجم کے مالک بن جاؤ گے، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے. میرے دوستوں اور بھائیوں، دنیا والے ریسرچ کرتے ہیں 10 سال 20 سال 30 سال 50 سال 100 سال، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ بھائی کینسر کا ایک بہت بڑا ذریعہ جو ہے نا ختمہ نہیں کرنا ہے، اسی لیے سارے ملکوں میں نان مسلمز کے ختنہ کا ریشو مسلمانوں سے زیادہ بڑھ گیا ہے. کیوں؟ ان لوگوں نے ریسرچ کیا، پتا چلا کہ پیشاب اس میں رہ جاتا ہے، گندگی اس میں جمع ہو جاتی ہے جو آگے چل کے کینسر کا سبب بنتا ہے. میرے دوست، میں نے واقعہ آپ کے سامنے اس لیے ذکر کیا کہ میں آج گھر گھر میں یہ دیکھتا ہوں کہ لوگ بی پی کے شکار ہیں، لوگ شوگر کے شکار ہیں، لوگ کرسیوں پہ بیٹھ کے نماز پڑھنے کے عادی ہو چکے ہیں، گھٹنوں میں درد ہے لوگوں کے. اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے دوست، یہ تو ہے اس کے کارنرز میں، انگلیوں میں، پیروں میں زیادہ جمع ہو جاتا ہے تو سینس ختم ہو جاتا، خون وہاں نہیں پہنچتا، کیونکہ وہاں شوگر ہوتی ہے تو وہ سڑنے لگتا، تو اس کے بعد ہاتھ اور پیر کاٹنے کی باری آ جاتی ہے. یہ چیز تو آپ دیکھتے ہی ہوں گے، ہاتھ پیر کاٹتے ہیں لوگوں کے. بی پی کا جو معاملہ ہے اس سے خود بخود ہارٹ اٹیک آتا ہے، اس لیے کہ بی پی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی باڈی میں چربی زیادہ ہو گئی، خون فلو نہیں ہو پا رہا ہے، پھر ہارٹ اٹیک آتا ہے. برین ہیمریج ہو جاتا ہے، کڈنیز فیل ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ کڈنی میں چربی زیادہ ہو گئی، کام کرنے کے لیے جگہ نہیں ہے. میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ حقیقتیں ہیں، ساری دنیا جانتی ہے. اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، یہ بھی میں بڑے اطمینان سے بات کہہ سکتا ہوں، یہ بیماریاں مسلمانوں میں زیادہ پائی جاتی ہیں، مسلمانوں میں زیادہ پائی جاتی ہیں. افسوس تو یہ ہے کہ ہم نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے ہیں، آپ کے ہدایت کے سب سے زیادہ بہترین ہدایت، بلکہ ہر جمعہ کے خطبے میں ہم سنتے ہیں خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بہترین ہدایت نبی کی ہدایت ہے، اور نبی کی ہدایت پر چلنے والے بیماریوں کے شکار کیسے ہو گئے، بیماریوں کے شکار کیسے ہو گئے، پرابلمز کا شکار کیسے ہو گئے. میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین سکھایا اس میں انسان کے ایمان کے بعد، اسلام کے بعد، اللہ تعالیٰ پہ ایمان کے بعد سب سے اہم ترین چیز یہ ہے کہ اس کے نفس کی حفاظت ہو. کس کی حفاظت؟
اس کے نفس کی. اگر آپ کو صحت ہوگی تو آپ نماز پڑھیں گے, اگر آپ کی صحت ہوگی تو آپ روزہ رکھیں گے, آپ کو صحت ہوگی تو آپ کمائیں گے اور زکات دیں گے, اور آپ کو صحت ہوگی تو آپ حج کریں گے. صحت نہیں ہوگی تو پھر یہ دین پہ عمل کون کریں گے؟ کتے اور بلی یا چوہے عمل کریں گے اس کے اوپر. یا ہے کہ نان مسلم جو لوگ صبح میں جا کے محنت کرتے ہیں, کھانے کے ان کے انداز ہیں, پینے کے ان کے انداز ہیں, ان لوگوں نے ریسرچ کر کے اس کو اپنا لیا ہے, ان کو اپنا لیا ہے, وہ عمل کرتے ہیں اس کے اوپر. اوورآل میں بات کر رہا ہوں, ایجوکیٹڈ طبقے کی بات کر رہا ہوں میں, ایسے گلیوں کی باتیں نہیں. ان لوگوں کو معلوم ہے. آپ جا کے دیکھیے فجر کے وقت میں جہاں چلنے کے اور بھاگنے کے سینٹرز بنے ہوئے ہیں, پلیٹ فارم بنے ہوئے ہیں, وہاں جا کے دیکھیں کتنے جبے والے, ٹوپی والے, اور کتنے جو ہے نا خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بول کے مسجدوں میں لڑنے والے وہاں ہوتے ہیں. مجھے نظر نہیں آتے وہاں. فجر کے بعد دیکھتا ہوں میں, نہیں نظر آتے خیر الہدی ہدی محمد بولنے والے. میرے دوستوں اور بھائیوں, بیماری آنے کا مطلب یہ ہے, بیماری آنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایت کو, رہنمائی کو, طریقے کو, گائیڈ لائن کو ہم نے نظر انداز کر دیا تھا. میرے دوستوں اور بھائیوں, کہاں چلے گئے ہم لوگ؟ نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحیح مسلم کی روایت ہے, عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں, ما شبع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خبز ولا زیت فی یوم مرتین. پیارے نبی ایک دن میں روٹی اور زیتون کا تیل, وہ تیل لگا کے کھا لیتے تھے. تو ایک دن میں پیٹ بھر کے 2 مرتبہ پوری زندگی میں کبھی نہیں کھایا تھا. ایک مرتبہ, ایک دن میں 2 مرتبہ. عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, کہتی ہیں ایک تو ہے بدعت ہمارے پاس جو نمازوں سے روزوں سے متعلق ہے, ان کے پاس تو یہ تھی کہ چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا کھانے پینے میں بھی اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوٹ گیا تو بدعت کہتے تھے. عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں ایک روایت میں کہ اللہ کے رسول کے بعد سب سے پہلی بدعت, مطلب اللہ کے رسول کے طریقے سے ہٹ کے جو چیز لوگوں نے شروع کی ہے وہ پیٹ بھر کے کھانا ہے. اور ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول کے بعد لوگوں نے سب سے پہلے جو بدعت کی, آٹا چھان کے کھانے والی بدعت ہے. آپ کو معلوم ہے, آپ جاؤ ڈاکٹروں سے پوچھو, جس کو شوگر ہو جاتی ہے, بی پی ہو جاتی ہے, ان لوگوں کو کیا کہتے ہیں ڈاکٹر؟ براؤن رائس کھاؤ, براؤن آٹا استعمال کرو, پروسیس نہیں کرو. یہ چھان کے کھائیں گے نا تو خالی اس کے اندر شوگر نکلتا ہے. بہرحال دوستوں اور بھائیوں, میں تفصیلات میں گئے بغیر آپ کو جو میسج آج دینا چاہتا ہوں, مجھے امید ہے کہ وہ میسج لے کے آپ جائیں گے اور 4 مہینے میں 6 مہینے میں مجھے یقین ہے کہ آپ شوگر اور بی پی کے پیشنٹ سے, بیماری سے باہر نکل جائیں گے. بالکل 100%. انسان کے کھانے کا سسٹم خراب ہوتا ہے تو شوگر کا پیشنٹ بنتا ہے, اور ویٹ بڑھتا ہے, اور ویٹ بڑھتا ہے تو پھر وہ بی پی کا پیشنٹ ہوتا ہے. 20 کلو اگر انسان اپنا ویٹ ختم کر لیتا ہے تو اس کا شوگر اور بی پی ختم. 100%. دوستوں اور بھائیوں, میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں آپ سے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو کھانے میں اور پینے میں اپنایا جائے, کھانے اور پینے میں اپنایا جائے. پیارے نبی کی حدیث عائشہ رضی اللہ عنہ کی اور ایک روایت حدیث میں ہے کہ ما اشبع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاما تباعا, کہ اپنی فیملی والوں کو اللہ کے رسول 3 دن سے بڑھ کے پیٹ بھر کبھی کھانا نہیں کھلایا تھا. اور پیٹ بھرے تو آپ کا پیٹ الگ ہے, ان کا پیٹ الگ ہے, ان کا پیٹ الگ ہے. آج کل تو کوئی باتیں کہنے کے لیے مجھے ڈر لگتا ہے, اس لیے کہ ہر چیز سوشل میڈیا پہ چلے جاتی ہے اور لوگ پتہ نہیں اس کو کیسے سمجھتے ہیں. لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے میں کہہ دیتا ہوں, میرے نبی نے کہا کہ مومن کافر سے 7 گنا کم کھاتا ہے. المؤمن یأکل فی معن واحدۃ والکافر یأکل فی 7 امعاء. کتنا کم کھاتا ہے؟ 7 گنا, 7 times less than a non-Muslim. یہ حدیث وہ زمانے کی تھی بیٹا, میرے بزرگوں, وہ زمانے کی باتیں تھی صحابہ کی. آج تو ہم مقابلہ کھانے میں کر لیتے ہیں, ہمارے سے کوئی کر سکتا؟ رمضان شروع ہوتا ہے تو لوگ بنگلور سے, چنئی سے آتے ہیں حیدرآباد میں کھانا کھانے کے لیے, اور ہمارے مسلمان حضرات ماشاءاللہ شہری میں 2 کا دیکھ لیتے, کاروائی کر دیتے. اب شام میں افطار سے جو بچہ وہ بھی کاروائی کر دیتے, حفظ ما تقدم. پھر رات میں جاگتے, پھر رمضان آیا تو پھر شہری تک پھر چلتے رہتا. یہ ہمارے روزے.
نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھوکا رہنا تھی، کم کھانا تھی۔ ایک کرسچن نے ایک مرتبہ علی ابن الحسین رضی اللہ عنہ کے سامنے بات کہی، ہمارا اسلام بہت اچھا ہے لیکن طبی اصول کچھ بھی نہیں ہے، میڈیکل اصول کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے بولا کہ نہیں وہ بھی ہے میڈیکل اصول ہمارے پاس۔ بولا کہ کیا ہے بتاؤ؟ بولے کہ دیکھو ہمارے اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین، کھاؤ پیو ایکسٹرا مت کھاؤ، کھاؤ پیو ایکسٹرا مت کھاؤ۔ لیکن میرے دوست جو چیز ایکسٹرا ہو جاتی ہے وہ آپ کے باڈی میں کنورٹ ہو جاتی ہے شوگر میں اور چربی میں، اور اس کے بعد آپ کے پیٹ بڑے ہونے لگتے ہیں، اس کے بعد آپ کے گھٹنوں میں درد آنے لگتا ہے، اس کے گردے فیل ہونے لگتے ہیں، سب پرابلم بیماریاں جو آتی ہیں وہ آنے لگتی ہیں۔ تو اللہ نے کہہ دیا کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ تو اس کے بعد اس نے کرسچن نے کہا، بولا کہ چلو ٹھیک ہے قرآن کے تو اصول کو میں مان لیا، حدیث میں کیا ہے؟ اللہ کے رسول تمہارے کچھ نے سکھایا جیب وغیرہ؟ بولے نہیں سکھایا، اس نے بھی سکھایا۔ بولے کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا بحسب امرئ مسلم لقیمات یقمن صلبہ، ایک مسلمان کے لیے چند لقمے کافی ہے جس سے وہ ٹھہر سکتا ہے، بھوک رہتی ہے اس کو لیکن ٹھہر سکتا ہے۔ لقمے کھا لیا، 2 لقمے، 2 کھجور، 1 گلاس دودھ، that's it۔ 1990 کی بات ہے، چلتے ہوئے آپ کو سناتے چلتا ہوں میں قصہ، میرا ذاتی قصہ۔ شیخ عمر فلاح رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبد المحسن العباس، مدینے کے مکے کے جتنے بڑے بڑے لوگ تھے، حج میں میرے ترجمے کے لیے گیا تھا ان کو۔ حج میں چل چل کے پھر کے 10 کلومیٹر مینات سے چل کے، اور پیروں میں درد، بھوک سے برا حال۔ ہم لوگ پی آئی پیز تھے نا تو تھوڑا دور رکھے تھے مکے میں، گڑبڑ سے کار اکیلے کے۔ تو اب رات کے کھانے کے لیے سب لوگ اربوں کے جیسا ایسا گول بیٹھ کے، پورے مدینے اور مکے کے سعودیہ کے سب سے بڑے علماء، تو میں بھی بیٹھ گیا، اور بھی ہو سکتے ہیں انڈینس میں سے میں ایک تھا۔ تو ایک بڑا پیالے میں چھانچ زبادی جس کو بولتے ہیں نا، وہ ملا کے لے کے آئے۔ تو ایک شیخ کو دیے، بسم اللہ بول کے پی لے کے، بازو والے کو دیے، تیسرے کو، چوتھے کو، پانچویں کو۔ میرے پاس آیا، میں تو بولا یہ تو اسٹارٹر ہے، اس کے بعد بریانی مندی اندی گوشت سب آنے والا ہے نا۔ میں تھوڑا یہ ٹپ لے کے دے دیا، کیا نہیں پیٹ کر۔ اب ان لوگوں کو اچھا پی لیتے تھے شاید اس لیے کہ بعد میں اندازہ ہوا۔ 1-2 مرتبہ چکر لگائے، الحمدللہ۔ اس کے بعد 2 مرتبہ چکر لگانے کے بعد اس میں ختم ہو رہا تو ڈال دیتے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا، بلکہ اس کے سب چلے گئے۔ میں حیدرآبادی، اب مجھے نہ ہوٹل ہے وہاں پہ، اور میرا بھوک کو پیا بھی نہیں تھا۔ تب مجھے پتا چلا کہ یہ سنت جو ہم حدیثوں میں پڑھتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ ایک واقعہ ہے، اللہ کے رسول ایک دودھ کا پیالہ تھا تو ابو ہریرہ کو بولے جا کے سب صحابہ کو بلا کے لاؤ، سب صحابہ دودھ پی لے، کچھ ہو گئے تو اس دن کھانے کے لیے مل گیا۔ دوستو اور بھائیو، یہ سنت، انسان کئی کھانے ملا کے کھانے کے بجائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھوڑا سا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا یقمن صلبہ، اتنا کھاؤ کہ انسان کیا رہے، گر جائے نہیں چکر کھا کے۔ اور اتنا کھانے کے لیے بہت تھوڑا کھا لے تو کافی ہے میرے دوست اور بھائی، بہت تھوڑا کھا لے تو کافی ہے۔ کھانے سے طاقت نہیں آتی، طاقت کھانے سے نہیں آتی، طاقت کھانے سے آتی تو فوجی لوگ ہیں، مزدوری کرنے والے لوگ، ہم لوگ جو کہ ماشاءاللہ سے صبح میں بھی جو ہے نا نہاری کلچے، دوپہر میں بریانی، شام میں پھر جو ہے نا سفید چاول یہ کھاتے، 1-2 تھیلے لے کے ہمارے کو مسجد پہ 30 فلور پہ جاؤ بولو 10 مرتبہ اٹھ کے بیٹھتے ہم لوگ۔ کوئی بیچارہ مزدور جو مٹی اٹھی کھانے والا اس کو 2 تھیلے دو اور 4 تھیلے دو لے کے اوپر بھاگتا۔ مضبوطی جو ہے نا کھانے سے نہیں آتی، مضبوطی انسان کی محنت کرنے سے آتی ہے۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، محنت کرنے کی عادت۔ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لوگوں سے حکم دیا، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل، کہ اللہ مجھے سستی سے میں پناہ چاہتا ہوں، سستی سے میں پناہ چاہتا ہوں، سستی سے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ایک مرتبہ بنو سلمہ، یہ لوگ جو ہے نا قبلتین کی مسجد میں رہتے تھے، مسجد نبی تک چل کے آتے تھے، اور چل کے جانا مسجد کے لیے بہت بڑا اجر کا باعث بنتا ہے۔ گاڑیوں پہ اوڑیوں پہ جا سکتے، صحیح بات ہے، حرام کی بات نہیں ہے، لیکن حدیثوں میں جتنا ہے وہ چل کے جانے کی بات ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ چل کے جانے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت الخطا الی المساجد، کثرت الخطا، جتنے قدم مسجد کے لیے زیادہ ہوں گے اتنے آپ کا کیا ہوگا، درجات بڑھیں گے اور آپ کے
गुनाह खत्म, गलतियां माफ की जाएंगी। तो बनु सलमा कुबा में किबलतैन में रहते थे और मस्जिद नबी से 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर का फासला था। वो लोग मस्जिद नबी के करीब आना चाहते थे तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, या बनी सलमा दियारकुम तुक्तबु आसारुकुम, ऐ बनु सलमा वहीं रहना, तुम्हारे कदमों के बदले तुम्हें अजर लिखा जाएगा। तो उसके बाद उन लोगों ने अपने घरों को चेंज नहीं किया। कसरतुल खुता इलल मसाजिद। मेरे दोस्तों और भाइयों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसूल याद रखिए। शुगर का ताल्लुक, बीपी का ताल्लुक मैं आपसे कह रहा हूं कि सीधा सीधा कसरत एक्स्ट्रा खाने से उसका ताल्लुक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि वइन काना लाबुद, चंद लुकमों पे गुजारा हो जाता तो ठीक है, अगर नहीं लाबुद ज्यादा ही खाना है, वसुलुसुन लितआमी वसुलुसुन लिशवाबी वसुलुसुन लिनफसी, 1/3 खाने के लिए, 1/3 पीने के लिए, 1/3 सांस के लिए। मेरे दोस्तों और भाइयों, अगर इन सुन्नतों पे अमल कर लिया जाए, इन सुन्नतों पे अमल कर लिया जाए तो हमारे पास सेहत की नेमतों से हम लोग माला माल हो जाएंगे। अल्लाह ताला हमको सेहतों से नवाजेंगे, एक चूंकि नबी अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका। मेरे दोस्तों और भाइयों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि हर चीज बेकार है जिसमें कोई अजर नहीं है, लेकिन 4 चीजें आपने बयान फरमाया, अस्सिबाहा स्विमिंग, बेस्ट एक्सरसाइज ऑफ द वर्ल्ड टिल दिस टाइम। मालूम है आपको, सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज स्विमिंग है। हमारे जमाने में कुएं होते, बौलियां होते, स्विमिंग पूल होते, पता नहीं क्या क्या होते। बहरहाल हमारे दिमाग में अगर रहेगा, हम लोग शादी खाने तो बना रहे हैं, पुराने शहर में निकल के देखो, अब हर जगह शादी खाने और होटल हैं, तो हर गली में 1-1 मीटर पे मिल जाती, क्योंकि कॉन्सेप्ट बन गया कि शादी खाने होना, होटला होना, पैसा कमाने के लिए हो या कि पैसा बनाने के लिए हो। लेकिन ये कॉन्सेप्ट चलेगा कि सेहत भी प्रोवाइड करना लोगों को, तब होगा तो वो चीजें होगी। तो सिबाहा व जिमाया, जिमाया बोले तो शूटिंग, आर्चरी, तादीबुल मर्इ फरसहु, घोड़सवारी करना। घोड़सवारी का मसला याद आ गया तो सुना देता हूं। चलते चलते हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते थे, मुरु औलादकुम, अपने बच्चों को सिखाओ, फल यसिबु अलल खैली वसबा, कूद के घोड़ों पे बैठना सिखाओ उन लोगों को। हाथ पैर लगा के ऐसा जो है ना, हाथ लेके सहारे से चढ़ना, ये औरतों की जो है ना, औरतों की सिफत है, ये मर्दाना सिफत नहीं है। घोड़ा 7 फीट का 8 फीट का रहता, मर्द आना कूद के बैठ जाना। और जो लोग हाथ लगा के बैठते थे उनको धुरा लेके मारते थे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु। और मेरा चैलेंज है हमारी नौजवान नस्लों को, तो अगर यहाँ पे घोड़े पे बैठो भाई फ्री में बोले तो पहले सीढ़ी लेके आते, सीढ़ी पे चढ़ के बैठते, गधे पे नहीं बैठ सकते हमारे बच्चे। वअइद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा, कहां चलेगी आयत, हदीस कुरान की आयत, वअइद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल, घोड़सवारी करो तुम लोग, घोड़ों को तैयार रखो। कुव्वा, तुम लोग शूटिंग सीखो, कुव्वा बोलते हैं शूटिंग को। अइद्दू लहुम, करो तैयारी करो, वअइद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा व मिन रिबातिल खैल तुज़हिबूना बिअदुव्वकुम वअदुव्वल्लाह, जिससे तुम लोग तुम्हारे दुश्मनों को, अल्लाह के दुश्मनों को डरा सकते। सही है गलत है? हाँ, अब झुके हुए घुले हुए मौज के जैसा रहते मस्जिद में, कहीं जा रहे आप, किसी से लग गई, टक्कर हो गई, वो हो गई, सामने वाला आपको देख के भाई जाने दो भाई बोल। लेकिन अगर आप अच्छे टाइट ठहरे हुए थे तो टक्कर सारी भाई अदब से बोल के चले जाता, आपको देख लेता हूं। वो है कुरान में, वअइद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा, कुव्वा अल मुमिनुल कवी खैरुन व अहब्बु इलल्लाह मिनल मुमिनिद दईफ व फी किलैहिमा खैर। सुब्हानअल्लाह, अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया, अभी मोमिन अल्लाह को ज्यादा पसंदीदा इसलिए कि उन ठहर के नमाज पढ़ता, इसलिए कि उन तहज्जुद पढ़ता, इसलिए कि उन रोजे रखता, उन बीमार कमजोर पड़ा हुआ नहीं है, अल्लाह की इबादत में कमजोर, मुसलमानों की मदद में कमजोर, कमाने में कमजोर हो जाता ना। तो सबसे पहली चीज इंसान को जीना और मरना है तो किसके लिए? अपने दीन के लिए। और दूसरी चीज भी ऐसी चीज ना करो जिससे तुमको नुकसान है, ये अल्लाह के रसूल का हुक्म है। ला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, हलाकत के रास्ते जाओ। मेरे दोस्तों, जो शुगर और बीपी रख के भी अपना खाने पे कंट्रोल नहीं करते, पीने पे कंट्रोल नहीं करते, यकीन जानिए वो खुदकशी के रास्ते पे जा रहे हैं, वो अपने पैर हाथ कटाने के रास्ते पे जा रहे हैं, वो अपने डायलिसिस के रास्ते पे जा रहे हैं। ये हराम है, ये हराम है।
آپ دعوتوں میں جاتے 20 سال سے شوگر ہے، کوئی مسئلہ نہیں، دبا کے ہر چیز کھا لیتا ہوں میں، پھر گولی ڈال لیتا ہوں. یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سی نالج ہے؟ یہ کون سا علم ہے آپ لوگوں کا کہ آپ بیمار ہیں، آپ کو جو چیز نقصان پہنچاتی ہے پوری دنیا اس بات کو جانتی ہے، میں گولی ڈال لیتا ہوں، میں آگ لگاتا ہوں، اس کے بعد پانی ڈالتا ہوں. کوئی بات اللہ تعالیٰ بیمار ہے تو نماز معاف، روزے معاف. ان کنتم مرضى، اگر تم بیمار ہے، قال سفر وجاء احد منكم من الغائط لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. بیمار ہے تم وضو نہیں کر سکتے، کوئی بات نہیں، تیمم کرو. یہاں تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر سے وضو معاف کر دیا، اور یہاں تم بریانیاں گولیاں ڈال کے بریانیاں ٹھوکتے جا رہے، آپ پورے مسالے کے ساتھ، پورے تیل کے ساتھ. یہ کون سی عقل مندی ہے؟ کون سی نالج ہے؟ یہ کون سی تربیت ہے؟ یہ کون سی سنت ہے؟ نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی سنت سکھائی ہے؟ میرے دوستوں اور بھائیوں، جب آپ کو پتا ہے کہ حلال چیز بھی آپ کے لیے نقصان دہ ہے، کھانا حرام ہے آپ کے لیے، 2 لقموں کے بعد تیسرا لقمہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے تو وہ حرام ہے آپ، کیونکہ لا تلقوا بأیدیکم لکا. سگریٹ حرام اس لیے ہے کہ آپ کے صحت کے لیے نقصان دہ ہے، زہر حرام اس لیے ہے کہ وہ آپ کے جسم کے لیے نقصان دہ ہے. میرے دوستو، یہ شوگر اور بی پی بھی جو ہے نا، یہ سلو پوائزن ہے اور سائلنٹ کلرز ہیں. یہ بھی آپ کو قتل کرتے ہیں، مارتے ہیں، ستا کے تنگ کر کے مارتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کر لیا جائے تو سب بیماریاں ختم ہو جائیں گی میرے دوستو، سب ختم ہو جائیں گی. نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھوکے رکھنا، اللہ تعالیٰ قرآن میں کثرت سے کھانے والوں کو جانوروں سے صفت دی ہے، یأکلون ویتمتعون کما تأکل الانعام. یہ لوگ جانوروں کی طرح کھاتے ہیں، دیکھو اللہ سے قریب ہوتے ہیں. جانور صرف کھاتے ہی کھاتے رہتے ہیں، اسی لیے وہ جانور ہوتے ہیں. اور انسان اگر فرشتوں کی صفات اپنائے تو روحانیت اور فرشتوں کے اخلاق سے قریب ہوتے جاتا ہے، اور اگر جانوروں کی صفات اپنائے تو جانوروں سے قریب ہوتے جاتا ہے. آپ کو فرشتوں سے قریب ہونا ہے یا ہے کہ پھر جو ہے نا جانوروں. اور بھائیوں، میں ایک کتاب میں ریسرچ پڑھ رہا ہوں، اس نے ثابت کیا یہ بات کہ انسانوں کے کھانے کے مسئلے سے، یہ بات کہی اس نے کہ دنیا میں جا کے دیکھو آپ، بلیوں کو، چوہوں کو، کتوں کو، مرغیوں کو، کبوتروں کو، طوطوں کو، کسی کو بی پی نہیں ہوتا، کسی کو شوگر نہیں ہوتا، کسی کو نہیں ہوتا. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں بھی کسی کو نہیں تھا. کیوں نہیں تھا؟ اس لیے کہ کوے، بلے، چوہا، یہ جو ہے نا زبردستی قسم کے گرین چلی، ریڈ چلی، یلو چلی، بلکہ 10 قسم کے کلر بتا کہ یہ کھائیں گے، بلکہ تھوڑا اتنا اندر نہیں ڈالتے ان لوگ. جتنا ملا اتنا کھا لیے، وہ بھی نیچر فوڈ. ہم لوگ کیا کرتے؟ خوب تیل ڈال کے اس کو پیٹ میں ڈال لیتے. برتن رات میں کھانے کے بعد گندی ہو جاتی تو صبح میں کھول لیتے آپ، اور پیٹ میں تو برتن میں تو کچھ بھی نہیں بچا، پھر بھی دھوتے آپ نے تو بدبو ہو جاتی 1 دن کے بعد، اور پیٹ میں آپ ڈالتے جاتے، پھر وہ کیسا صاف ہوں گا؟ وہ کیسے صاف ہوں گا؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوگا. بھوکے رہنے سے کھانا کم، اور جو ہے نا نیچرل غذائیں جو ہوتی ہے، کھجور ہے، شہد ہے، دودھ ہے، اس پہ انسان 1 گلاس دودھ پی لے اور شہد ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت کے متعلق بہت باتیں کہی ہیں. نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس. 2 نعمتیں ایسی ہیں لوگ اس کی قدر نہیں کرتے، لوگ اس کو ویلو نہیں دیتے. ایک ہے اس کی صحت، دوسری ہے اس کا ٹائم تو آپ کی عمر ہے، زندگی ہے. ایک ہے اس کی صحت، بولے تو اس کا صحت کی قدر. صحت برباد ہو رہی. سونے میں اگر آپ کریں، بے پرواہی کریں، آپ کی صحت خراب ہو جاتی ہے. کھانے میں کریں، یہ چیزیں جائز نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی ان چیزوں کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معافینی فی بدن معافینی فی سمعی، اللہ میرے بدن کو صحیح سلامت. دعا، پھر محنت، پھر کوشش کہ انسان اپنے کھانے اور پینے پہ کنٹرول کرے. جو چیزیں صحت کے لیے نقصان دہ ہے مت کھائیے. زبان کے ٹیسٹ کے لیے تو وہ اچھی ہیں، لیکن یہ کہ آپ کے صحت کے لیے نقصان ہے.
چیزیں خالی اندر ڈھکلنے کے لیے لوگوں نے اس کو لگا دیا ہے. چیز جو ہے نا سڑک ہوٹلوں میں پرانی ہو جاتی تو حالانکہ ہمارے بھائی ارے کیا مزے کا گھی وہ آ گیا گھی کی اور زیادہ کلیشن مٹی سے کھا لیتے ہمارے بعد میں فوڈ پکشن ہوتا بیماری ہوتی وہ بات کی بات ہے پہلے تو کھا لیتے. یہ چیزیں انسان کی صحت انوالومنٹ ہم لوگوں نے چینج کر لیا اپنے آپ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کو ہم لوگوں نے چھوڑ دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت سمپل غذا اور بہت کم غذا اور چند لقمے. اور میں نے کہا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یأکلون کما تأکل الانعام، جانوروں کی طرح نہیں کھاتے ہیں. تو اس کا خیال کیا ہے. اس کے لیے ایکٹیو رہیے. آپ کا جسم ایسے ہی اگر آپ 3 دن کے لیے اگر آپ کو سلا دیا جائے حرکت نہیں کریں مر جائیں. اخبار میں ایک آدمی پلین میں جا رہا تھا 2 دن تک جو ہے نا امریکہ جاتے ہوئے ادھر سے آسٹریلیا سے تو وہ جو ہے نا بیٹھا ہوا تھا 2 دن تک ہلا نہیں. تو جب وہ جو ہے نا پلین رکا اتارنے کے لیے آئے تو گر کے مر گیا. کیوں؟ اس لیے کہ خون کا بلڈ سرکولیشن خون باڈی میں جو حرکت کرتا تو باڈی کیا ہوتا ریاکشن دل آپ کا خون کو پھینکتا نہیں سلو 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 کچھ بھی حرکت نہیں ہونے سے خون نہ واپس اس کے پاس آتا نہ ان خون کو پھینکتا نہ رک جاتا. ایکسرسائز کرنے والے مضبوط ہوتے ہیں گھوڑ سواری کرنے والے مضبوط ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم گھوڑ سواری ہم لوگ مسجدوں کو چل کے رہیں اور ہم لوگ محنت کرنے والے رہیں. اللہم انی اعوذ بک من الکسل سستی سے ہم کو بچایا جائے. میرے دوستو اور بھائی آپ کے سامنے میں نے جو باتیں رکھی ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں جن لوگوں کو بیماری ہے ان پہ فرض ہے کہ وہ کھانے پینے کا یہ میں گولی کھا رہا ہوں گولی علاج نہیں ہے. گولی آپ کو نقصان سے بچانے کے لیے ایک میڈیسن ہے. وہ آپ کھاتے جائیے اور بھی گولی ڈالتے جائیے اور نقصان ہوگا. گولی میں بہت سے سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں. اسی لیے اس کا نیچرل طریقہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ ان چیزوں سے بچیں بیماری کو بڑھانے والے ہیں اور ایسی چیزیں کریں جس سے آپ کے مسل باڈی اور ہوتے ہیں. جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسندیدہ ہے زیادہ محبوب ہے قوی اس لیے کہ اچھی عبادت کرتا اچھی محنت کرتا اچھی کوشش کرتا اور اچھا رہتا ہے. اور بھائی امید کیا عورتیں نہیں ہیں بہت دکھ ہے ورنہ میں عورتوں کو بیان کرتا. ہمارے پاس ایک کلچر بن گیا 30 سال کے بعد 40 سال کے بعد بچیاں جو ہے نا 18 سال میں 20 سال پھر 1-2 بچیاں وہ اپنے آپ کو بڑی بری سمجھ جاتی ہیں. پھر اس کے بعد بولتے ہیں وہ شوگر اور بی پی وغیرہ تو نارمل ہے گھٹنوں میں درد تو نارمل ہے. کچھ نارمل نہیں. آپ دیکھو 80 سال میں بھی وہ بھاگ 80 سال میں بھی وہ 80 سال میں بھی وہ جو ایکٹیو ہیں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے سوچ لیا کہ ہم کو جب تک زندہ رہنا ہے اور ہمارے ڈیفالٹ یعنی اچھا آٹومیٹیکلی ہماری عورتوں کے دماغ میں آ گیا میری شادی ہو گئی 2 بچے ہو گئے مسئلہ ختم. اب پیٹ بڑھا لو اور اب جو ہے نا بیماریاں بڑھا کوئی مسئلہ نہیں ہے دواؤں پہ زندہ رہے. یہ نہ ہمارا سکھاتا ہے نہ یہ ہماری شریعت سکھاتی ہے. میں ایسی عورتوں کہ روزانہ ایکسرسائز کرو. میرے دوستوں اور بھائیو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ایکسرسائز کرنا فرض ہو گیا. آج کل فرض ہے سنت نہیں ہے ٹائم پاس نہیں ہے. مسلس بنانے کی بات میں نہیں کر رہا ہوں. اتنی ایکسرسائز جس سے آپ کی صحت کی ہے آپ کے جسم کی گندگی نکل پسینے کے نکل اتنی ایکسرسائز بہت ضروری ہے کیونکہ ہم لوگ باڈی کی ایکسرسائز کچھ نہیں کرتے ہیں اور اس لیے ضروری ہے تو اس سے آپ بیماریوں سے بچے رہتے ہیں. اسی لیے ضروری ہے چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں ایکسرسائز کے لیے جم جانے کی ضرورت. آپ لوگ تھوڑا سا یا مجھ سے کنٹیکٹ کیجیے گھر میں خود آپ اپنی ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں. آپ ہلکی پھلکی تھوڑے بہت 30 منٹ 40 منٹ 50 منٹ اور کھانے پہ کنٹرول کریں تو ہماری صحت اچھی رہے گی اچھی عبادت کرنے والے بن جائیں گے اور سچے اچھے مسلمان نظر آئیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر چلنے والا بنا دے. کھانے کی پینے کی رہنے کی ساری ہدایت پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا بنا دے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياکم بالآیات وذکر الحکیم انہ تعالی